ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ووطد بالسحور ميدان الأرض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صبح الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي من نور واحد صلوات تمام مومنین کو، اہل علاقہ کو، تمام عالم اسلام کو جشن مولود کعبہ مبارک پروردگار جہاں جہاں مولائی بستے ہیں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مومنین میں مسلمان میں آپس میں اتحاد کی دولت عنایت فرما، مذہب حق کو ترقی عنایت فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے وطن کی، ہمارے صوبے کی، ہمارے شہر کی محافظت فرما، تمام حاسدوں کے شر سے مومنین کو محفوظ قرار دے، رزق میں برکت کے لیے، محرومین کی مغفرت کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ انتہائی خوبصورت کلام آپ نے سماعت فرمائے اور محفل میں سما باندھ دیا ہمارے ریحان بھائی اور احسن اور محسن بھائی نے، کیا کہنے۔ چند جملے مجاخیر سے بھی سماعت فرمائیں گے۔ جشن مولود کعبہ ہے، دنیا مسکرا رہی ہے۔ دیکھیے، بڑوں کے گھر میں جب خوشی آتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ خوشی کا اظہار کرے اور جس کے گھر کی خوشی ہے اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو کر اسے بھی بتائے کہ میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ اب کسی کونسلر کے گھر میں خوشی ہو، کسی ایم این اے ایم پی اے کے گھر میں خوشی ہو، کسی مولانا کے گھر میں، کسی مجتہد کے گھر میں، کسی ذاکر کے گھر میں خوشی ہو، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ بڑے کی خوشی میں خوش ہو کر اپنا نام لکھوائے کہ میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ آج کی خوشی 16 رجب ہے، آج کی خوشی تو اللہ کے گھر کی خوشی ہے اور اللہ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں۔ کعبے میں علی آئے ہیں، جہاں ماننے والے ہیں وہاں انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن آپ نے پورا مہینہ سنا کہ علی کعبے میں آئے ہیں۔ اگر اجازت دیں تو چند جملوں میں یہ بتاؤں کہ علی کعبے میں کیوں آئے ہیں۔ اہل علم بیٹھے، اگر دل ہے تو کچھ عرض کرتا ہوں، ایک مرتبہ مل کے درود تلاوت فرمائیں۔ پروردگار عالم نے چاہا کہ کائنات کو سجایا جائے اور اس میں خلافت کے نظام کو قائم کیا جائے۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ وہاں فرشتوں نے اعتراض کیا کہ مالک تو انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ خوریزی کرے گا، یہ فساد پھیلائے گا۔ دیکھیے، یہ ہماری اور آپ کی ابتدائی کہانی ہے، اگر توجہ فرمائیں۔ پروردگار چاہتا ہے کہ زمین کو آباد کرے، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں مالک جسے بنائے گا وہ خوریزی کرے گا، وہ آپس میں لڑے گا، تکرار کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ ہمیں بنا دے۔ اتجل فیہا من یفسد فیہا، مالک ہمیں بنا دے، ہم تو ہر وقت تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں، جو تو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرشتے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، جسے پیدا کیا اور سجدے کا حکم دے دیا وہ سجدے میں ہے، اس نے دوبارہ سر نہیں اٹھایا۔ جسے پروردگار عالم نے رکوع کا حکم دیا وہ رکوع میں ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے لگے ہم تو تیرا کہنا مانتے ہیں، ہم تو روگردانی نہیں کرتے، ہم تو انکار نہیں کرتے، مالک ہمیں بنا دے۔ آواز قدرت آئی، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کو جب پروردگار خلیفہ بنا رہا تھا، شیطان جس وقت حضرت آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے تو یہ فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا؟ فرشتے کیا علم غیب رکھتے ہیں؟ فرشتوں کو معلوم ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ پریشان کر رہا ہوں آپ کو، فرشتوں کو معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟
تو فرشتے کہیں گے نہیں ہمیں علم غیب نہیں ہے۔ جب علم غیب نہیں ہے تو تم نے اعتراض کیوں کیا؟ لیکن ہوا ویسے ہی جیسے فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ آپس میں تکرار کرے گا، لڑائی ہوگی، فساد پھیلے گا، خونریزی ہوگی۔ مالک نے بھی انکار نہیں کیا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا؟ بس اسی پر چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا؟ علماء عارفین نے 2 جملے اس حوالے سے لکھے، کہا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے آدم کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، آدم کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ آدم کو اللہ نے بنایا 4 چیزوں سے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے۔ جب یہ چاروں ضدیں جمع ہیں تو جانتے ہیں فرشتے جہاں ضد جمع ہو جائے وہاں تکرار ہوگا، وہاں لڑائی ہوگی۔ 4 الگ الگ چیزوں سے پروردگار عالم نے بنایا ہے، ضدوں سے بنایا ہے، لہذا پروردگار اسے نہ بنا۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے، اس پر میں آپ کا وقت لوں گا کہ کیوں پروردگار عالم نے ان کے اعتراض کو رد نہیں کیا بلکہ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جشن ہے، لیکن سنیے کچھ تاریخ کہ فرشتوں نے کہا مالک نہ بنا اسے، یہ فساد کرے گا، ہمیں بنا دے۔ آواز قدرت آئی جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتے اعتراض کیوں کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ زمین انسان سے پہلے جنات سے آباد تھی۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، جہاں پریشان ہوں مجھے کہیں گے چند جملے ناروں والے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ زمین آباد تھی۔ دیکھیے ابھی ریان بھائی کہہ رہے تھے علی کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کا ذکر صرف زمین پر نہیں ہے، تحت ثری سے عرش الہ تک اس کا ذکر ہے۔ تو اب عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اس کی کس بنیاد پہ یہ جملہ کہا کہ پروردگار سے فرشتے کہہ رہے ہیں مالک اسے نہ بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ تم علم غیب رکھتے ہو؟ کہا نہیں علم غیب نہیں رکھتے، مگر ہم نے اسے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے زمین پر انسان سے پہلے جن آباد تھے، آج بھی جن ہیں، انسان سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور قرآن میں سورہ جن بھی ہے اور سورہ انسان بھی موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا پروردگار عالم نے زمین میں کہ جس پر پہلے جن آباد تھے اور جن زمین میں فساد برپا کر رہے تھے، خونریزی کر رہے تھے، فتنہ اور فساد پھیلا رہے تھے، تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا تم زمین پہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہماری ہدایت پر عمل کریں، ہمیں شر پسند نہیں ہے، ہمیں فساد پسند نہیں ہے، لہذا ان سے کہو امن کے ساتھ رہیں۔ لیکن جب جنات نے بار بار سمجھانے پر بھی کہنا نہیں مانا تو پروردگار عالم نے زمین پہ بھیجا فرشتوں کو اور کہا کہ جاؤ اور ان کا قتال کرو۔ فرشتوں نے قتال کیا، نافرمان کٹ رہے تھے، شور واویلا فساد، لیکن اس موقع پر کوئی تھا جو سجدے میں پڑا ہوا تھا، کوئی ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ مالک نے فرشتوں سے کہا اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ سجدے میں ہے، اور جو سجدہ ہمیں کر رہا ہو ہمیں پسند نہیں ہے کوئی اس پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ نہ شور شرابی کی پرواہ کرتا ہے، نہ خونریزی سے اسے کوئی مطلب ہے، یہ تو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور تسبیح بھی پروردگار کی کر رہا ہے۔ فرشتے کھڑے ہو گئے انتظار میں۔ ابھی دیکھیں جشن کو آدھا گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹے سے زیادہ اگر جشن بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے آپ پہلو بدلنے لگے۔ معلوم ہے یہ سجدے میں تھا، جنوں میں سے ہے، سجدے میں پڑا ہے۔ فرشتے تلوار لے کے کھڑے ہیں، آہنی ہتھیار، آتشی ہتھیار لے کے کھڑے ہیں کہ یہ آگ سے بنا ہے، آگ ہی سے ختم ہوگا، لیکن یہ گردن نہیں اٹھاتا، سر نہیں اٹھاتا، سجدے میں ہے۔ یہ خوف میں نہیں کہ فرشتے مار دیں گے، نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، یہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ فرشتے انتظار کرتے رہے، 1 دن انتظار کیا، اس سے سر نہیں اٹھایا، 2 دن انتظار کیا، اس سے سر نہیں اٹھایا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرشتے حیران ہو گئے، مالک یہ کیا ہے؟
یہ کیا پڑھتا ہے, یہ تجھے کتنا جانتا ہے, یہ تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا ہے. آواز قدرت آئی, چھوڑ دو, جانے دو, اسے چھوڑ کر تم واپس آ جاؤ. تو فرشتے کہنے لگے اکیلا کیا کرے گا, تنہائی میں مارا جائے گا. مالک ایسا نہ کریں, اسے ہم عرش پر لے آئے. کیا کرو گے, کہ ہم اس سے سیکھیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں, یہ ہمیں بتائے گا. دیکھیے ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, 10 منٹ میں نماز ختم. ہمیں جو کچھ آتا ہے وہ ہم الحم قل یا جو بھی سورہ ہمیں یاد ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح میں 10 منٹ میں نماز فارغ کر دیتے ہیں. جبکہ انسان کی مقصد حیات ہی عبادت ہے. یہ سجدے میں پڑا ہے, سر نہیں اٹھاتا, سالوں گزر گئے ہیں, یقیناً کچھ تو جانتا ہے نا پروردگار کو جو پڑھ رہا ہے, اس کی عظمت سے واقف ہے نا جو یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. سنیے مولا علی کا ذکر ہے اور اس میں سجدے پہ بات ہونی چاہیے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ. فرشتوں نے جب اللہ سے درخواست کی کہ ایسا نہ کریں, اسے عرش پہ لے آئیں, جب یہ سجدے سے سر اٹھائے گا تو ہم اس سے سیکھیں گے کہ یہ تجھے کتنا جانتا ہے. آواز قدرت آئی, چلو لے آؤ, مصلی سمیت اسے عرش پہ لے آؤ. معلوم ہے زمین سے آسمان پہ چلا گیا لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھایا. دیکھیے پیغام منافق سے بھی ملے نا تو انسان کو لے لینا چاہیے. سجدے سے سر نہیں اٹھایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلوص والا ایک سجدہ ہو تو بندہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. اگر خالق کو خلوص والا ایک سجدہ ہو تو خالق زمین سے انسان کو آسمان پہ بٹھا دیتا ہے. یہ عرش پہ پہنچ گیا. وہاں بھی اس کا عالم یہ ہے کہ یہ سجدے میں پڑا ہے اور عرش پہ چلا گیا, گردن نہیں اٹھائی, سر نہیں اٹھایا. پیغام کیا دے رہا ہے, پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو زمین سے اٹھ جانا لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھانا. پہنچا دیا اس کے سجدے نے سے عرش پر. دیکھیے شریعت میں دکھاوے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اگر میں محلے والوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں, اللہ ایسی نماز میری منہ پہ مارے گا, قبول نہیں کرے گا. خالصتاً اخلاص میں عبادت ہو تو اللہ قبول کرتا ہے, دکھاوے کی عبادت نہیں. کوئی اسے سجدہ کرے وہ تب بھی خدا ہے, کوئی اسے سجدہ نہ کرے وہ تب بھی خدا ہے. یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. قصہ مختصر, بچے بیٹھے اور انہوں نے بھرپور شرکت کی میلاد میں, لیکن ظاہر ہے ممبر کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. چند جملے آپ سماعت فرمائیں گے. یہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. فرشتوں نے کہا مالک ہمیں اجازت دے, ہم ممبر بنائیں. ممبر بنا لیکن یہ سجدے سے سر اٹھائے تو بات ہونا. معلوم ہے کتنے سال سجدے میں رہا؟ 2000 سے لے کر 6000 سال کی روایت ہے. نہیں سنا آپ نے؟ 2000 سال سجدے میں پڑا ہے. سر اٹھایا اور یہ کہہ کر دوبارہ سجدے میں سر رکھ دیا کہ تجھے سجدہ کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا. دوبارہ جب سر اٹھانا تو فرشتوں نے اسے روک لیا, بھائی ہماری بھی سن لو, یہ ممبر بنایا ہے, اس پہ جاؤ اور ذرا ہمیں بتاؤ تم اللہ کو کتنا جانتے ہو, تم توحید کو کتنا جانتے ہو. یہ ممبر پہ آ گیا, اس نے لوگوں کو بتایا, فرشتوں کو بتایا کہ پروردگار کتنا رحیم ہے, وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا جلال والا ہے. اگر وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے, اور وہ چھوڑ دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ جسے چاہے عطا کرے اور جو چاہے عطا کرے. وہ معبود برحق ہے, وہ عبادت کے لائق ہے, اور کوئی زبان اس کی تعریف بیان کر نہیں سکتی. یہ فرشتوں کو درس دے رہا تھا, فرشتے خوش ہو رہے تھے. اوپر آسمان والوں نے کہا مالک کچھ دن ہمارے پاس بھی بھیج, ہم بھی درس لینا چاہتے ہیں. آہستہ 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 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. بس جو بات آپ کو بتانی ہے اس کے لیے زحمت دی کہ یہ ممبر پہ بیٹھا تھا. ایک دن ایک فرشتہ دیر سے کلاس میں آیا, یہ بگڑنے لگا. اس نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو, جب سب مجلس میں بیٹھے ہیں تم دیر سے کیوں آئے؟
آنے والے نے کہا کہ میں آ رہا تھا، راستے میں لوح محفوظ ہے، یعنی وہ اصل قرآن جو پروردگار کے پاس ہے، وہ دیکھ کر میں کانپ گیا۔ اللہ نے آج اس پر ایک آیت لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا اس پہ لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے شر سے ہماری پناہ میں آ جاؤ۔ فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ نے لکھا ہے لوح پر شیطان کے شر سے ہماری پناہ میں آ جاؤ۔ زمین پہ تو ہم نے سب کو مار دیا، اب جو بھی مخلوق ہے وہ عرش پر ہے، اور اللہ عرش والوں سے کہہ رہا ہے کہ شیطان سے بچو اور میری پناہ میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کوئی شیطان ہے، تو بڑا ہے، تو ہمارے لیے دعا کر کہ وہ شیطان ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ نہیں سنا آپ نے؟ تو دعا کر کہ وہ شیطان ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ معلوم ہے اس نے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہ مالک تجھے میرے علم کا واسطہ ہے، میری عبادتوں کا واسطہ ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی شیطان نہ ہو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ نہیں سنا آپ نے؟ اگر دعا کرتا ہم میں سے کوئی شیطان نہ ہو، لیکن اس نے اپنے کو الگ رکھا اور سب فرشتوں کے لیے دعا کی یہ جتنی مخلوق میری کلاس میں بیٹھی ہے ان میں سے کوئی شیطان نہ ہو۔ تو اللہ نے ایسی دعا قبول کی، نیچے بیٹھنے والوں میں کوئی شیطان نہیں ہوا۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، نیچے بیٹھنے والوں میں کوئی شیطان نہیں ہوا۔ بس جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، ایک دن پھر وہ فرشتہ دیر سے آیا، تو اس نے کہا آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ایک اور آیت دیکھی۔ کیا آیت ہے؟ آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کالر کھڑے کر لیے، یہ سوچ کر کہ میں زمین سے آیا ہوں، میں ہی خلیفہ بنوں گا۔ اب جیسے دل چاہے سنیے گا آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے شیطانوں کو یہ گمان ہے کہ خلافت ہمارے ہی لیے بنی ہے۔ فرشتے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ خلیفہ میں ہی بنوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین سے آیا۔ اس نے کہا یقیناً اللہ مجھے ہی حکومت دے کے زمین پہ بھیجے گا۔ اپنے آپ کو معلم ملکوت سمجھ رہا ہے، میں تو فرشتوں کو پڑھانے والا ہوں۔ کمال تو جب ہوا جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ زمین پر جاؤ اور جا کر زمین سے مٹی لے آؤ۔ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل زمین پر آئے، مٹی اٹھانی چاہی، مٹی روئی، چیخی چلائی، جبرائیل نہ لے کے جا، خاکی بنے گا۔ ایک مرتبہ ترس کھا کر جبرائیل واپس چلے گئے۔ پروردگار عالم نے میکائیل کو زمین پہ بھیجا، میکائیل بھی واپس چلے گئے۔ اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ پروردگار عالم نے اب اسرائیل کو بھیجا، تم زمین پر جاؤ اور جا کر مٹی لے آؤ۔ زمین بہت روئی، بہت چیخی چلائی، مگر انہوں نے رحم نہیں کیا۔ کہنے لگے میں کسی کے رونے کو نہیں سنتا ہوں، اللہ کے فرمان کو سنتا ہوں۔ تو اللہ نے روحیں نکالنے کا کام آج کے بعد سے ملک الموت ہی کو دے دیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، تو کسی کے رونے کو نہیں دیکھے گا، تو اللہ کے حکم کو دیکھے گا۔ تم جاؤ، آج کے بعد تم ہی روحیں نکالو گے۔ اور معلوم ہے نا کہ روح نکال کے لے جاتا ہے، تو یقیناً جب زمین سے مٹی اٹھائی ہوگی تو زمین کی روح کھینچ کر لے گیا ہوگا۔ اس مٹی میں پانی ملا، آگ ملی، ہوا ملی اور ایک پتلا تیار ہوا۔ یہ ہمارے اور آپ کے بابا آدم کا پتلا تھا۔ 25,000 سال یہ پتلا ایک مقام پہ رکھا رہا۔ فرشتے گزرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہیں جنہیں اللہ خلیفہ بنائے گا، اور یہ شیطان گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کے گزرتا تھا کہ یہ ہے جسے خلیفہ بنائے گا۔ یعنی مٹی سے دشمنی اس دن سے شروع ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا کہ اس وقت اور آگ لگ گئی جب پروردگار عالم نے 25,000 سال بعد حکم دیا کہ نفخت فیہ من روحی وفقہ لہ ساجدین۔ فرشتوں جیسے ہی
اس مٹی میں اپنی روح داخل کروں، سجدے میں دیر نہیں لگانا. واہ واہ واہ. فقہو لہو ساجدین، دیر نہیں لگانا. فرشتوں نے اس جگہ پر اعتراض کیا، مالک اسے نہ بنا، یہ فساد کرے گا، یہ خوریزی کرے گا، زمین دوبارہ سے فساد پہ بھر جائے گی. اب حاضر قدرت آئی، دیر نہیں کرنا، جب ہم اس میں روح داخل کریں دیر نہیں کرنا. انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر وہ جو اللہ فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ اللہ کیا ہے، آج اللہ کے حکم سے وہ سجدے میں نہیں گرا. سارے ملائکہ سجدے میں تھے، یہ سجدے میں نہیں تھا. تو فرشتے حیران ہو گئے. کل تک ہمیں بتاتا تھا اللہ کتنا جلیل ہے، وہ کتنا جمال ہے، وہ کتنا جلالتوں والا ہے، کتنا عظمتوں والا ہے، آج خود سجدہ نہیں کرتا ہے. پتہ چلا 2000 سال اپنی مرضی سے عبادت کر رہا تھا، آج اللہ کے کہنے سے سجدہ نہیں کرتا. تو اللہ نے عبادت رائگاں کر دی، لعنت کا طوق پہنا کے دربار سے نکال دیا. فخرج، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ. انکم رجیم، تم میری رحمت سے مایوس ہو. فرشتے حیران ہیں، مالک یہ تو ہمیں پڑھاتا تھا، یہ تو ہمیں بتاتا تھا توحید کیا ہے. آواز آئی وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو پرانے کافروں میں سے تھا. نہیں سنا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانا کافر تقریروں سے نہیں پکڑا جاتا ہے، پرانا کافر تسبیح سے نہیں پکڑا جاتا ہے، پرانا کافر داڑھی سے نہیں پکڑا جاتا ہے، عبادتوں سے نہیں پکڑا جاتا ہے. کب پکڑا جاتا ہے؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرتا ہے. جیسے ہی اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرتا ہے پرانا کفر ظاہر ہو جاتا ہے. پریشان کر رہا ہوں آپ کو، نہیں گھبرائے ہوئے تو کچھ اور عرض کرتا ہوں. ارے علی کعبے میں آئے، میں یہ بتا رہا ہوں کعبے میں کیوں آئے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ سجدے میں نہیں گرا نا. جب یہ سجدے میں نہیں گرا، اس کا نام حارث تھا، اور اتفاق سے حارث بھی دو گزرے. ایک یہ حارث ہے، ایک وہ حارث تھا کہ جب علی کو مولا بنا کر رسول آئے تھے تو اس نے نبی پہ اعتراض کیا تھا اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اس کی مرضی سے بنایا. تو یہ سجدے میں نہیں گرا. پروردگار عالم کا مکالمہ ہے. پروردگار نے پوچھا یا ابلیس ما منعک تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبر تھا، تکبر کر رہا ہے. ام کنت من العالین، یا اپنے آپ کو علی سمجھ رہا ہے. ارے مومنین میں پڑھ رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں. ابھی آدم بنے نہیں ہیں، وہ بڑے لوگ کون ہیں جن سے مقابلہ کر رہا ہے شیطان. پروردگار پوچھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو علی تو نہیں سمجھ رہا ہے. ام کنت من العالین، عالین جمع ہے علی کی. کچھ علی ہیں عرش پر، آدم سے پہلے ہیں، اور ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. وہ اتنے بڑے ہیں کہ انہیں سجدے کا حکم نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہے سجدے کا. اور جب ابلیس نہ جھکا تو پروردگار عالم نے پوچھا تجھے کس نے روکا. ابلیس نام نہیں ہے، ابلیس اسے کہتے ہیں جس کا لباس اور ہو اندر سے اور، جو ظاہر میں کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو، اسے ابلیس کہتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا کیوں نہیں جھکا اسے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبر تھا، ہم کنت من العالی، تکبر کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو علی سمجھ رہا ہے. کہنے لگا نہیں، بڑے لوگوں سے مقابلہ نہیں ہے، اس سے مقابلہ ہے. یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. آواز قدرت آئی، تو بتائے گا مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے؟ کون بڑا ہے مٹی اور آگ میں؟ اچھا آپ سچ بتائیے، کتنی چیزوں سے بنایا اللہ نے آپ کو؟ ارے بولے میرے ساتھ. 4 چیزوں سے نا، مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے. مگر جس سے بھی پوچھو گے کس سے بنے ہو، سب کہیں گے خاک سے. کیوں؟ آگ بھی تو ہے تمہارے اندر. کیوں نہیں بولتے آگ سے بنے؟ کیوں نہیں بولتے پانی سے بنے؟ کیوں نہیں بولتے ہوا سے بنے؟ اس لیے نہیں بولتے کہ 3 چیزیں خائن ہیں، ایک امانت دار ہے. کا کیسے؟ آپ دانا لیں گندم کا، اس دانے کو ہوا کے حوالے کریں، ہوا خراب کر دے گی، بکھیر دے گی. آپ
آپ اس دانے کو پانی میں ڈالیں گلا کے خراب کر دے گا، آپ آگ میں ڈالیں جلا کے راکھ کر دے گی، مگر مٹی اتنی امانت دار ہے، آپ دانے کو مٹی میں ڈالیں گے 1 کے 1000 کر کے واپس کر دے گا۔ اس لیے بندہ کہتا ہے کہ ہم خاک ہیں، ہم تراب ہیں۔ آج کہتے ہیں ہم تراب ہیں، قیامت میں کافر منافق اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے دانتوں سے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے دانتوں سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، گوشت کو کاٹے گا منافق، اور کہے گا کاش میں ترابی ہوتا، کاش میں ترابی ہوتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس احمد تمام، پروردگار عالم نے اسے دربار سے نکال دیا۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا مجھے قیامت تک کی مجھے عبادتوں کا صلہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادتیں اخلاص پر مبنی نہیں تھی، لالچ کی عبادت تھی۔ کہنے لگا مجھے عبادت کا صلہ چاہیے، آواز قدرت آئے گی جو مانگنا ہے آج مانگ لے، اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا۔ پھر رحمت سے مایوس ہے، کہنے لگا مجھے صلہ دے، میں نے چپے چپے پہ تیری عبادت کی، 2,000 سال سجدے کیے، آواز آئی جو مانگنا چاہے آج مانگ لے۔ پھر نہیں دیں گے، کہنے لگا ٹھیک ہے وقت معلوم کی مہلت، قیامت تک کی مہلت دے۔ پروردگار نے کہا قیامت کی نہیں، وقت معلوم کی، ایک لیمیٹڈ ٹائم کی تجھے مہلت، مگر بڑا طویل ہوگا وقت، جا۔ کہنے لگا مجھے ایک اور چیز چاہیے، کیا چاہیے؟ کس آدم کے 2 بیٹے ہوں تو میرے 4 ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے شیطان کی اولاد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ارے قرآن سنا رہا ہوں میں تو آپ کو، آپ گھبرا کے سن رہے ہیں۔ کہنے لگا سنیے، سو پروردگار مجھے عطا کر، کیا عطا کر اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے اجازت دے میں نسل آدم کو بہکاؤں گا۔ ارے آدم کو بہکا، نسل کو کیوں بہکائے گا؟ کہ یہ شیطان کی پرانی عادت ہے، لڑائی اصل سے ہوتی ہے، بدلے نسلوں سے لیتا پھرتا۔ کہنے لگا مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکانے کی طاقت دے، آواز دی جاؤ دی۔ کہنے لگا مجھے انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑنے کی طاقت دے گا دی، کہ مجھے اس کے دل تک رسائی دے، کہ دل میرا گھر ہے، دل تک رسائی نہیں دوں گا، سینے تک رسائی دیتا ہوں۔ قرآن پڑھا ہے نا آپ نے؟ قرآن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ قلب تک نہیں، سینوں تک وسوسہ ڈال سکتا ہے، دل میں وسوسہ۔ ارے دل تو کعبہ ہے اور کعبے میں تو علی آیا، دل تو اللہ کا گھر ہے۔ تو کہنے لگا کہ تو نے مجھے اتنا اختیار دے دیا، پھر دنیا کیوں بنا رہا ہے؟ مالک نے کہا دنیا کیوں بنا رہے، کیا مطلب؟ کہ میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا، میں تو چھٹی نہیں کروں گا، نہ فرائیڈے کو نہ سنڈے کو، میں تو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ابن آدم کو بہکاؤں گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا تو یہ بتا سمتیں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 4۔ کون سی؟ کہ دائیں بائیں آگے پیچھے، اور چاروں طرف سے میں آدم کے بیٹے کو بہکاؤں گا۔ آواز قدرت آئی تو دھوکہ کھا گیا، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے۔ کہنے لگا کیسے دھوکہ کھایا؟ مالک نے کہا سمتیں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 4۔ مالک نے کہا تیری ہوں گی، ہماری 6 سمتیں ہیں، تو نے کھلی چھوڑی ہے۔ کہ کون سی؟ کہ زمین اور آسمان، اب جو سجدے میں گر جائے گا اسے بھی معاف کر دوں گا، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تیرے بہکانے کے بعد جو مجھے سجدہ کرے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اور تیرے بہکانے کے بعد جو مجھ سے دعا مانگے گا نا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ ساری محنت رائے گا ہو گئی، مایوس ہو کے دربار سے نکلا، اسے نکال دیا۔ آدم سے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک جنت، تم جاؤ اور جا کے جنت میں ساکن ہو جاؤ، اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ ساکن کا لفظ بتائے گا آدم ہمارے بابا، جناب حوا ہماری ماں، مہمان ہیں، جنت کے مالک نہیں۔ جنت کے مالک تو کوئی اور ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے بار بار سنتے، لیکن آج دلیل عرض کرتا ہوں آپ سے۔ پروردگار عالم نے شیطان کو دربار سے نکال دیا، جناب آدم اور حوا کو جنت میں بھیج دیا۔
فرشتے تو وہی ہیں جہاں سجدہ کیا تھا. شاید آپ نے یہ کہانی کم سنی ہو, سنیے. فرشتوں نے آگ کے شعلے دیکھے. جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل یہ آگ کی آندھی کیوں اٹھ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا ہمیں نہیں معلوم. جبرائیل سردار ہے ملائکہ کے, مگر وہ نہیں جانتے اللہ کا ارادہ کیا ہے. مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ ہستیوں کے لیے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو جانتی ہیں ہمارا ارادہ کیا ہے. جو جبرائیل کو خبر نہیں ہے نا, وہ انہیں خبر ہے. وہ بڑے لوگ ہیں. وہ کون بڑے لوگ ہیں؟ وہ کون ہیں بڑے لوگ جن سے شیطان نے کہا تھا میں خالص بدلوں کو نہیں بہکا سکتا؟ وہ خالص بدلے کون ہیں؟ وہ جو جنت کے مالک ہیں وہ کون ہیں؟ سنیں گے. آندھیاں اٹھنے لگی تو فرشتوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا مجھے نہیں معلوم. ہے تو اللہ کا غضب. اللہ کیا چاہتا ہے نہیں معلوم. اللہ کیا چاہتا ہے نہیں معلوم. فرشتے کہنے لگے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا کہ آدم کو نہ بنا, یہ آگ کی آندھیاں ہمارے لیے تو نہیں ہے. جبرائیل نے کہا ہو سکتا ہے کیسا, کیوں قدرت کے معاملے میں دخل دیا؟ تو کہنے لگے اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ ہے جس سے اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے؟ کہ وہ بہت کریم ہے لیکن جبار بھی ہے. کریم ہے, رحیم اور رحمان ہے, مگر جبار بھی ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نے سنا تھا نا, پروردگار نے کہا تھا شیطان کو کہ تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کر رہا ہے. تو یہاں قریب میں ایک محل ہے, ایک محل ہے, سنیے بس زحمت تمام. ایک محل ہے, اس محل میں کچھ عالین رہتے ہیں, کچھ بڑے لوگ رہتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ اس گھر پہ چلتے ہیں, اللہ کو عالین کا وسیلہ دیں گے. ریان بھائی آ گئے اس گھر پر, اور جبرائیل نے فرشتوں سے کہا دایاں کاندھا اس گھر کی دیوار سے لگاؤ اور چلنا شروع کرو. 7 سال اس گھر کا طواف کیا فرشتوں نے. آسمان پہ اس گھر کو معمور کہتے ہیں, جو عالین کا محل ہے. 7 سال فرشتوں نے طواف کیا. پروردگار راضی ہو گیا, کہنے لگا اپنی اپنی مسندیں سنبھالو, اپنی اپنی نوکریاں سنبھالو. آندھیاں چھپ گئیں, ختم ہو گیا اللہ کا غضب, اور پروردگار نے رحمت میں بدل دیا غضب کو. فرشتوں کو معاف کر دیا. فرشتے اپنی اپنی مسندوں پہ نوکریوں پہ بحال ہو گئے, مگر کس کے وسیلے سے؟ کچھ بڑے لوگوں کے وسیلے سے. وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ بس سنو, آدم نے یہ منظر دیکھا کہ مالک جس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو بڑے لوگوں کے وسیلے سے انہیں معاف کر دیتا ہے. مالک ایسا نہ کروں, جب یہ شیطان زمین پہ میرے بچوں کو بہکائے تو میں آسمان پہ لے آؤں, تیرے گھر کا طواف کراؤں, تو ان سے راضی ہو جائے. آواز آئے آدم رہو, محمد نہیں بنو. آدم رہو, محمد نہیں بنو. یہ عرش پہ آنا جانا تو محمد کا مسئلہ ہے. معراج تو اسی کو عطا کریں گے, محبوب تو وہی ہے. اسے دل چاہتا ہے بار بار دیکھنے کا, اسے دل چاہتا ہے بار بار بلانے کا. ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو مالک میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا جہنم میں چلی جائے گی؟ یہ تو بہکائے گا. میرے بچے نہ سنبھلے تو کیا ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں پہلے ہی بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مار دیا شیطان کے کہنے سے. گھبرائے ہوئے ہیں آدم. مالک کیا کرے؟ کہا آدم چل تیری دعا بڑی پاک ہے, ایسا کر جیسا یہ گھر ہے ایسا ایک گھر زمین پہ بنا دے. تو پہلی بار کعبہ آدم کی دعا پہ زمین پہ آیا. کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو تاریخ کعبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کعبہ کیسے آیا؟ طوفان نوح میں واپس چلا گیا. پھر حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت ابراہیم نے اسی بنیادوں پہ بنیادیں بنائی. لیکن یہ کعبہ بن رہا ہے. مالک کعبہ تھا تو کعبے کے ہوتے ہوئے فلسطین والے گھر کو قبلہ کیوں بنا دیا؟ وہاں رخ کیوں کرا دیا؟ قبلہ اول اسے کیوں بنایا؟ آواز آئے گی, سنو. حضرت سلیمان نے بنائی تو مسجد تھی, مگر بنا کے اس میں ایک ایسا کام کر دیا کہ ہمیں سب کا رخ اس گھر کی طرف مڑوانا پڑا. مالک کیا کیا؟ کہ اس گھر میں تابوت سکینہ لا کے رکھ دیا. گھبرا کے سنتے ہیں آپ. کیا کیا اس گھر میں؟
فلسطین والے گھر میں مسجد اقصی میں تابوت سکینہ لا کے رکھ دیا ہے. تابوت سکینہ میں کیا ہے؟ تابوت سکینہ میں مختلف انبیاء کی نشانیاں ہیں. کسی کا امامہ ہے، کسی کی نالین ہے، کسی کا عصا ہے، کسی کی انگوٹھی ہے، کسی کی ابا ہے، کسی کی قبا ہے. تو جس گھر میں نبیوں کی نشانیاں ہیں، پروردگار نے کعبے کے ہوتے ہوئے اس طرف رخ کروایا. مالک پھر جب اس گھر کی طرف رخ کرایا تھا، انبیاء کی نشانی تھی، تو پھر تو نے واپس رخ کعبے کی طرف کیوں کرا دیا؟ کہ یہی تو بتانے کے لیے اس جشن میں یہ موضوع چھیڑا. آخری جملے رحمت امام. مالک نے آواز دی، جاؤ آدم بنا لو ایک کعبہ زمین پر. اپنے بیٹوں سے کہنا جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں. فرشتوں نے 7 سال طواف کیا تھا، تم خالی 7 طواف کر لو. نہیں سنا آپ نے؟ فرشتے 7 سال گھر کا چکر لگا رہے تھے، تم 1 سال کے بدلے میں 1 طواف کر لو. اور جب طواف کرو نا تو بغض میں نہیں آنا، اس گھر میں بغض میں نہیں آنا، اس گھر میں ان کی محبت میں آنا جو بڑے لوگ ہیں. جب یہاں آ جاؤ تو 7 چکر لگانا اور اللہ کو آلین کا واسطہ دینا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. تو آدم کہنے لگے مالک یہ کہانی تو میں دیکھ رہا ہوں، زمین پہ جا کے سناؤں گا، ہو سکتا ہے شیطان بچوں کو بدعت بدعت کہہ کر بہکا دے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے. آواز قدرت آئی، چل میں ایسی نشانی دے دوں گا، لوگ مٹاتے مٹاتے رہ جائیں گے، نشانی نہیں مٹے گی. مالک کیسی نشانی دے گا؟ 14 یہاں رہتے، میں زمین والے گھر میں ایک علی کو اتار دوں گا. اور پھر 13 رجب اللہ نے اس گھر میں علی کو اتارا. آج 16 رجب نبی کعبے آئے بھائی کو لینے. آج 13 رجب کو علی کعبے میں آئے، 16 رجب کو دنیا کے سامنے آئے. تو شاہ صاحبان کی پروردگار رزق میں برکت فرمائے کہ یہ 16 رجب کو ہر سال یہاں اس یاد میں جشن مناتے ہیں. میں نے کہا کچھ تاریخ آپ کے حوالے کر دوں. آپ نے بہت اچھا سنا زحمت تمام کہ اللہ نے نشانی دی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جب فلسطین بیت المقدس پہلا گھر تھا، گھر تو پہلا کعبہ ہے ہمیشہ سے. ان اول بیت وضع للناس، ہم نے سب سے پہلا ہدایت کا گھر تو کعبہ بنایا ہے. مالک جب کعبہ تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پہلا گھر جب کعبہ تھا تو پہلا قبلہ فلسطین کو کیوں کر دیا؟ کہ اس میں تمام انبیاء کی نشانیاں تھی. مالک نشانیاں تھی تو پھر واپس خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ کہ اس میں تو خالی نشانیاں تھی، کسی کی انگوٹھی، کسی کی ابا، کسی کی قبا. اس میں تو وہ علی آیا ہے جس کے چہرے میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا زہد بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، محمد کا کمال بھی ہے. گھر میں تو علی آیا. اور ہم خالی پتلوں کو لائق سجدہ نہیں بناتے جب تک روح نہ آ جائے. تو جب تک کعبے میں روح نہیں آ گئی نا، اللہ نے اس طرف روک کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. 16 رجب نبی آئے کعبے. بس 2-3 جملے اگر اجازت دیں. اجازت ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں؟ 2-3 جملے. 16 رجب آج کے دن علی کی ماں کعبے آئیں. 13 رجب کعبے کی دیوار کھل گئی. آج بھی نشان ہے. اربوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے، نشان نہیں مٹتا. ہر 13 کو تازہ ہو جاتا ہے. ہر 13 کو تازہ ہو جاتا ہے. بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، دیکھ لیجیے گا جا کے کعبے. علی کی ماں کعبے کے اندر چلی گئی، کعبہ بند ہو گیا. 16 رجب کو نبی لینے آئے. 16 رجب کو بولیں گے میرے ساتھ، کون لینے آئے؟ نبی. کسے لینے آئے؟ معمولی منظر ہے. یہ نبی سورہ رحمان لینے کے لیے نہیں جاتا. یہ اتنا بڑا نبی ہے، یہ نبی بقرہ لینے کے لیے نہیں جاتا. یہ نبی بڑے بڑے سورے اترے. اگر لیٹا ہے تو لیٹا ہے، اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے.
اور جس ادا میں بیٹھا تھا اللہ نے اسی ادا میں قرآن اتار دیا. کمبل میں تھا تو آیت کمبل میں آ گئی اور کمبل کا بھی ذکر کر دیا یا ایھا المزمل. چادر میں تھا تو اللہ نے چادر میں آیت اتار دی, اتارنی نہیں پڑی چادر, یا ایھا المدثر. اتنا بڑا نبی ہے, اللہ نے کہا اے حبیب آپ زحمت نہیں کیجئے گا, مالک میں سب سے بڑا نبی ہوں, تو نے ہر نبی کو بلا کے آیتیں دی, مجھے بلائے گا نہیں؟ کہا نہیں نہیں حبیب, وہ چھوٹے تھے کلام بڑا تھا, تم بڑے ہو کلام چھوٹا ہے. کلیم چھوٹے تھے کلام بڑا تھا, آپ بڑے ہیں کلام چھوٹا ہے. آپ کی ادا ہی تو ہے قرآن. آپ کھڑے ہوں تو قرآن بنتا ہے, آپ بیٹھے تو قرآن بنتا ہے, آپ مسکرائیں تو قرآن بنتا ہے. تو قرآن آپ سے بڑا نہیں ہے حبیب, آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں. سورہ بقرہ, سورہ جن, سورہ انسان, جو کچھ آیا جہاں نبی تھے وہیں آیا. نبی بستر پہ ہیں آیت بستر پر, نبی چادر میں ہیں آیت چادر میں, نبی کمبل میں ہیں آیت کمبل میں. آپ تھک گئے بس احمد تمام, نبی اشیر میں ہیں آیتیں اشیر, نبی غدیر میں ہیں آیتیں غدیر. مگر دو موقع آئے جب نبی کو اللہ نے حکم دیا حبیب اب آیت نہیں دے رہے ہیں, آیت کبریٰ دے رہے ہیں, اب تھوڑا زحمت کرنی پڑے گی. مالک کیا کرنا پڑے گا؟ کہ زہرا چاہیے ہے معراج میں آ جاؤ, علی چاہیے ہے کعبے آ جاؤ. نبی آ گئے. آپ جانتے ہیں ابھی آ رہا ہے رمضان اور آپ نعتیں سنیں گے اور پڑھیں گے, لیکن یہ یاد رکھ کے پڑھیے گا کہ زمین پہ سب سے پہلی نعت ابو طالب نے کہی تھی. سرکار ابو طالب نے سب سے پہلی نعت کہی. نعت نیکی اور بدی دونوں میں. جیسے سب سے پہلے قتل کیا قابیل نے, تو اب جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں نا اس کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں. ایسے جتنی نیکیاں ہوں گی جس نے پہل کی ہے اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. اب جتنی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں ابو طالب کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں, علی کے بابا کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے. کعبے میں کیوں آئے علی؟ میں نے آپ کے سامنے ایک وجہ رکھی. دوسری وجہ عرض کرتا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو طالب نے نبی کے بابا کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کا بھی خیال رکھا ہے, ان کی ماں کا بھی خیال رکھا ہے. نبی کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں. پروردگار کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اے ابو طالب تم نے میرے حبیب کو اپنے گھر میں جگہ دی, میں تیرے بیٹے کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا. تیسری وجہ عرض کروں علی کعبے میں کیوں آئے. تیسری وجہ یہ ہے کہ علی کا عقد ہونا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا سے. مرد حاکم ہے عورت سے, سیدہ وہ ہیں جو ساری کائنات پر حاکم, اس لیے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ سیدہ انت ام ابیہا, تو محمد کی بھی ماں ہے. اب اگر سیدہ نکاح کے بعد علی سے کہیں کہ میرے جیسے نہیں ہو, اس لیے کہ میں کائنات کے سب سے بڑے گھر میں آئی ہوں. کس کے گھر میں آئی ہوں؟ میں محمد کے گھر میں آئی ہوں, اس سے بڑا گھر کوئی نہیں. تو علی بھی مسکرا کے کہیں کہ اگر آپ محمد رسول اللہ کے گھر آئی تو میں تو اللہ کے گھر میں آیا ہوں. معذرت خواہ ہوں کہ نبی نعت سنیں گے آپ, کہ آپ نعت سنتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوال ہیں. ویسے تو نبی نے کہا میرا در علی ہے, اسی لیے ہم بھی علی مدد کہہ دیتے ہیں. لیکن عرض کر رہا ہوں سارے نبی ان کے اس نبی کے سوالی ہیں, سارے نبی. اور یہاں نہیں حشر کے میدان میں بھی اگر یہ کہے گا تو شفاعت ہوگی, ورنہ کسی کی شفاعت ہونے والی نہیں. اتنا بڑا نبی ہے, اتنا بڑا نبی ہے. آدم ان کی طرف دیکھیں گے, ابراہیم ان کی طرف دیکھیں گے, موسیٰ عیسیٰ ان کی طرف دیکھیں گے. مگر یاد رکھنا حدیث قصہ میں نبی نے فرمایا ہے حسین یا ولدی و شافع امتی. نبی کہہ رہے ہیں سفارش تو میں کروں گا اللہ سے, مگر اس کی کروں گا جس کی طرف حسین اشارہ کر دے گا. اسی لیے کہا یہ جنت کے سردار ہیں, علی جنت و جہنم بانٹنے والے ہیں. ان کی ماں خاتون جنت ہے, خاتون محشر ہے. اور جب ان کی ماں قیامت میں آئیں گی نا تو بڑے بڑے نبی بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. یہ وہ بڑے لوگ ہیں, یہ وہ بڑے لوگ ہیں جن کے لیے شیطان نے کہا تھا تیرے خالص بندوں کو نہیں بہکا سکتا.
یہ وہ بڑے لوگ ہیں جن پر درود پڑھے بغیر آدم کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے. یہ اتنے بڑے ہیں کہ ابراہیم نماز نہ پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی ہے ان پہ درود پڑھے بغیر. یہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ سب کے سردار ہیں. ان سے دشمنی نہیں کرنا ورنہ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت. بس سنو زحمت تمام کہ نبی نے ماں سے کہا لاؤ میرا بھائی مجھے دے دو. میں کہہ رہا ہوں سارے نبی اس کے در کے سوالی ہیں. نبی ہاتھ ماں کے سامنے پھیلا رہے ہیں. ایک شعر پڑھ دوں اگر اجازت دیں. اللہ جانے کیا خزانہ ہے فاطمہ کی گود میں رحمت للعالمین ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے. یہی بات ہے. جیو جیو ماشاءاللہ. میرا بھائی بول دے. اور پھر نبی نے پالا علی کو. ماں نے شکایت کی نہ اس نے دودھ پیا غذا لی نہ اس نے آنکھیں کھولی نہ یہ رویا. اس میں زندگی نہیں. میں کہوں گا یہ تو زندگی بانٹنے آیا ہے. کا زندگی ہوتی ہے غذا لینے سے. آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں اور نہ رویا. اس کا مطلب ہے رونا زندگی کی علامت ہے. اب رونے کو جو لوگ بدعت کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کیوں کہتے ہیں. ورنہ نرسیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہیں روتا مار مار کے رلاتی ہے اور جب بچہ رو جاتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے چلو زندہ ہے. اس کا مطلب ہے جو رو رہا ہے وہ زندہ ہے. درود پڑھو محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ. بس ایک مرتبہ کہا ماں نے اس بچے نے غذا نہیں لی. اس آنے والے نے آنکھیں نہیں کھولی. یہ رویا نہیں. نبی نے ہاتھ بڑھائے ادھر علی نے ہاتھ بڑھائے. خوشبو پا کر ہاتھ بڑھائے. گود میں لیا نبی نے چوما. علی نے آنکھیں کھول لی. خدا کی قسم یہ واحد صحابی ہے کائنات میں. واحد صحابی ہے جو نبی کی گود میں پلنے والا صحابی ہے. ایسا صحابی ہے ایسا صحابی ہے کہ جس نے ماں کو بعد میں دیکھا ہے محمد کی زیارت پہلے کی. اتنا بڑا عاشق کائنات میں نہیں دیکھا نبی کا جتنا بڑا علی. اسی لیے نبی کہہ رہے ہیں میں اور علی ایک نور سے انا والی من نور واحد. اور اللہ کام نہیں لیتا جب تک دو کو ساتھ نہ ملا لے. لیکن اب بات بڑھ جائے گی. سردی بھی ہے اور ذکر میں تو ساری رات بولتا رہوں نہیں ساری زندگی بھی بولتا رہوں نا. تم سنتے رہو گے میں پڑھتا رہوں گا. بس زحمت تمام کرتا ہوں ان دو جملوں پر کہ نبی نے گود میں لیا اور اپنی زبان علی مولا کے دہن میں ڈال دیا. ماں کا دودھ نہیں پیا نا علی نے. نبی پالیں گے تو نبی نے اپنی زبان علی مولا کے دہن میں ڈال دی. علی مولا نے زبان چوسی اور بچوں کی گرفت بہت اچھی ہوتی ہے پکڑ لی زبان. اب نبی آنکھوں میں کہہ رہے ہیں یا علی اب چھوڑ بھی دو نا. اور علی کہہ رہے ہیں بھائی آج تو جانے بھی دو نا. یہ منظر دنیا بار بار تھوڑی دیکھے گی. یا علی کیا چاہتے ہو چھوڑ دو زبان. چوس لیا شیر اب تو زبان چھوڑ دو. لیکن علی نے زبان نہیں چھوڑی جب تک عرب کے سردار جمع نہیں ہو گئے. آج کا دن تھا 16 رجب باہر آ گئے نبی کعبے سے لے کر علی. دنیا جمع ہو گئی. کیا ہوا تھا کعبے میں جو کعبے کی دیوار پھٹی تھی؟ کون آیا ہے؟ شیر خدا آیا ہے. ایک مرتبہ مولود کعبہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں ابو طالب. دنیا مسکرا رہی ہے. ایک مرتبہ نبی حالت یہ ہے کہ زبان علی کے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں. علی پکڑے ہوئے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں اب تو چھوڑ دو لوگ آ گئے. اور نبی کا جانشین چھوڑ نہیں رہا ہے. بس آخری جملے جشن کے زحمت تمام. نبی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں چھوڑتے علی؟ کہ کچھ جمع ہو جائیں گواہ پھر چھوڑوں گا. کچھ گواہ جمع ہو جائیں. دنیا بار بار یہ منظر نہیں دیکھے گی. اب جب جمع ہو گئے نا کچھ گواہ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا نبی کو اس حالت میں کہ نبی زبان چسا رہے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ بچوں کو زبان چسانا کیا سنت نبی ہے؟ سنت پیغمبر ہے. نبی جو کام کرتے ہیں سنت ہوتی ہے. تو آج کے بعد اگر گھر میں بھائی پیدا ہونا تو اس کو زبان چسانا کر مت دینا. ایسا مر جائے گا جراثیم میں. نبی کی زبان اور ہے ہماری زبان اور ہے. نبی زبان چسا رہے ہیں نا یہ خاص ہے علی اور اس کی اولاد کے لیے. حسن کو چسائی بیبیوں کو چسائی. یہ زبان حسن کو چسائی حسین کو چسائی. کیوں چسائی؟ بعد پیغمبر منبر پر بیٹھ کر علی مولا نے کہا دنیا والوں جو پوچھنا چاہو علی سے پوچھ لو. تو لوگ کہتے تھے یا علی اتنی جلدی کیسے بتاتے ہو؟ اور کہتے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. زیادہ جانتا ہوں زمین سے زیادہ.
جو جہاں رہتا ہے نا وہی کے راستے زیادہ جانتا ہے، جو آدم سے بھی پہلے وہاں رہتا ہو وہ راستے زیادہ جانتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ لوگوں نے کہا اتنی جلدی کیسے بتاتے ہیں؟ ہمیں سوال بنانے میں مہینوں لگتے ہیں، آپ کو جواب دینے میں منٹ نہیں لگتا ہے، فوراً بتا دیتے ہیں۔ مسکرا کے کہا، فخر نہیں کیا کہ میں کچھ ہوں۔ علی مولا نے مسکرا کے کہا، ھذا لعاب رسول اللہ، وہ میرے نبی کا لعاب ہے جو مجھے کعبے میں چسایا تھا، یہ میرے نبی کا لعاب ہے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ ایک بار زبان چوسی ہے، اب جو پوچھنا ہے مجھ سے سوال کرو۔ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، لیکن میں نے کہا جشن کی آخری بات، بالکل آخری بات، آخری جملے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ زبان نہیں چھوڑی علی نے جب تک گواہ نہیں آ گئے، گواہ نہیں آ گئے، گواہ نہیں آ گئے۔ پھر کہہ رہا ہوں آخری بات، جشن کی بات، نبی کے جانشین نے زبان نہیں چھوڑی جب تک 4 گواہ نہیں آ گئے۔ کعبے میں لوگ جمع ہوئے تب زبان چھوڑی۔ سندھ والوں کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کیوں نہیں چھوڑی یا علی زبان؟ اکیلے میں چوسا تھا لعاب، چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ آواز آئے گی، تمہیں کیا معلوم اس میں راز کیا ہے؟ جمع ہونے تو 4 عرب والوں کو، پھر زبان چھوڑیں گے۔ اب جب عرب والے آ گئے تب زبان چھوڑ دی۔ یا علی کیوں اب ایسا کیا آپ نے؟ آواز آئے گی، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو کل سیدہ کے رشتے لے کر نہیں آنا، محمد نے مجھے آتے ہی زبان دے دی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا کریں گے مالک جس خلوص سے شاہ صاحب اور ان کے احباب نے یہ فرش بلا بچھایا، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اور آج کے دن کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں مالک۔ تمام مومنین کی دعائیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے قبول و مقبول فرما۔ جتنے برادران یہاں جمع ہوئے ہیں سردی کے ماحول میں، مولا کی محبت میں جمع ہوئے مالک، سب کی دعائیں اٹھنے سے پہلے قبول و مقبول فرما۔ کوئی غم نہ دے مومنین کو سوائے غم شبدی، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا نمازی بنا، پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کی شر سے ہمیں اپنی پناہ میں لینا مالک، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور، تو مسبب الاسباب ہے۔ ماں بہن بیٹیوں کی چادر سلامت ہے، مومنین کے رزق میں برکت عنایت فرما، جو روزگار پر نہیں ہے انہیں حلال رزق نصیب فرما۔ امتحان کے مراحل ہیں مالک، ہر مومن کو، ہر نوجوان کے امتحان کے مراحل۔ اگر آپ کے متعلقین میں کوئی علیل، دنیا میں پھیلے ہوئے مومنین میں کوئی علیل ہے مالک، ہر ایک کو صحت کاملہ شفاعت نصیب فرما۔ آخر میں دعائیں تمام مسائل کا حل ہمارے امام کے ظہور میں، جلد از جلد ہمارے وارث کے ظہور فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور پھر آخر میں دعائیں ہر مومن کو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو مستور ہو، جو جا چکے انہیں پھر سے، جو نہیں جا چکے ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، روزہ امام پر حاضری کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور پھر تمام بزرگوں کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات۔